کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ انسان کو تکلیف سے کیوں گزارتا ہے؟ حدیث ہے کہ اللہ کی محبت اس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوقات کے دل میں اتارا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے درندے بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم 2752۔ اسی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت اتاری، اور اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو یہ محبت پیدا نہ کر سکتے۔ دولت بھی خرچ کر لیتے تو یہ محبت نہ پیدا کر سکتے۔ محبت پیدا ہوتی ہے دماغ کے دو خلیات، دو نیوٹرانز کے درمیان کنیکشن پیدا ہونے سے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی دوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میں حشر کے میدان میں یہ محبت اٹھا لوں گا۔ تب ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی اور بیٹا باپ کو۔ دنیا میں بھی ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بلی کے بچے جیسے ہی ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں ہر آفت سے بچانے والی ماں اچانک بدل جاتی ہے اور انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ نفس چونکہ جبلتوں کا مجموعہ ہے، اس میں صرف اپنی ذات سے انتہائی شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ کبھی دوسروں کی خاطر زحمت اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ماں باپ اس کے برعکس ساری زندگی اثار پر تلے رہتے ہیں۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ انسان کو کسی بھی تکلیف میں نہ ڈالتا، لیکن اس دنیا میں ہر جگہ ہر قدم پر ہمیں تکلیف نظر آتی ہے۔ کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا ہے اور ماں نہیں جانتی۔ خدا اور ماں کی محبت میں بنیادی فرق علم کا ہوتا ہے۔ خدا بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ کروڑوں اربوں ماؤں سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ اس علم کے برعکس ہی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا وہ چاہے۔ انسانوں میں سے بھی جب کسی کے پاس تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے تو اس کا طرز عمل بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن لگانے کا کہتا ہے تو بچے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انجیکشن نہ لگوائے، اور وہ بھاگنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ماں اسے زبردستی پکڑ کر انجیکشن لگواتی ہے۔ اس وقت بچہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان تکلیف پہنچنے پر خدا سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تکلیف ہی انسان کو کندن بناتی ہے۔ آپ دنیا کے ہر عظیم شخص کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو غیر معمولی تکلیف نظر آئے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ دنیا میں تشریف لانے سے قبل والد اور کم سنی میں والدہ محترمہ چھوڑ گئیں۔ تو ماں جانتی ہے کہ بچے کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس تکلیف میں اس کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اس کے برعکس ایسی ماں کو آپ کیا کہیں گے جو بیمار بچے کو انجیکشن کی تکلیف سے بچانے کے لیے معالج کے پاس تک نہ لے کر جائے؟ خدا نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس کا علم مکمل ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ تکلیف اور آزمائش میں رہتے ہیں ان کا رویہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ہی دولت اور منصب ملتا ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کئی مظلوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو وہ اپنے سے نیچے والوں کے لیے بڑے ظالم بن جاتے ہیں۔ ایک منکسر مزاج آدمی اچھی نوکری ملتے ہی فن خوان بن جاتا ہے۔ عرب جب تک فاقہ کشی کا شکار تھے، دنیا ان کی ہیبت سے ڈرتی تھی، کانپتی تھی۔ تیل کی دولت میسر آئی تو دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گئے۔ آزمائش دولت سے بہتر ہے۔ غربا کے بچے عمرہ کی نسبت بہت سخت جان ہوتے ہیں، اور سخت جانی اس دنیا میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سہولت کے عادی زندگی میں کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ خدا کا طریق یہ ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزار کر وہ انسان کو سخت جان بنا دیتا ہے۔ بندے کی استطاعت میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں کسی پر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت کا علم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو ابتدا میں کسی معمولی تکلیف پر واویلا کرتے ہیں، بعد ازاں سالہ سال تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ جب بیٹی کو انسان بٹھا کر کھلاتا ہے، وہ سسرال میں
20 بندوں کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان نے گندم کا جو دانہ کھانا ہے، پانی کا جو قطرہ پینا ہے، آکسیجن کے جس ایٹم سے سانس لینا ہے، لوہے کی جس گاڑی پر سفر کرنا ہے اور اس میں تیل کا جو قطرہ ڈلنا ہے، وہ سب خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ سب 70 مائیں ہی مل کر سکتی ہیں۔